ویرانی اندر کی ایک دل جانے، ایک رب جانے، بے حد محبت اپنی حد میں لے آتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم اپنے اندر اپنے بچپن کو کبھی مرنے نہ دینا، اس طرح تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ اگر تم اپنے بچپن کو اپنے اندر سنبھال کر نہ رکھ سکے تو پھر تمہیں بوڑھا ہونے سے کوئی روک نہ پائے گا۔ شاید ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اندر بچپن کی وہ خوبیاں اجاگر کریں جو نفرت، حسد اور اس جیسی برائیوں سے پاک ہوتی ہیں۔ محبت بچپن کا خاصہ ہے، معصوم شرارتیں ذہنی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہاں ہیں۔ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نہ سنبھال پائے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اکثر لوگ صرف الفاظ کے معنی ہی سمجھ پاتے ہیں، ان میں چھپے جذبات نہیں۔ ہر سیاہ رات کے بعد ایک شفاف صبح ضرور ہوتی ہے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اسے ختم کر سکتی ہے۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد بھی ہو جاتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یقین کرنا سیکھو، شک تو ساری دنیا کرتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا، لوگوں کو یاد ہے سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ اس شخص کو آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے پاس ایک بہترین دوست ہو۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ سچائی ہر زمانے میں اکثر نایاب ہی رہی ہے۔ قدر آتی ہے اس گھڑی ان کی، لوگ جب لوٹ کر نہیں آتے۔ واویلا تو چھوٹے غم کرتے ہیں، بڑے غم تو انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا، میرا خدا بھی وہی نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے شاداب ہے سب۔ خود سے لڑ جاؤ، جیت جاؤ گے۔ زبان خراب ہونا دماغ خراب ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ دکھ اور شکست کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جبکہ کائنات کے خالق نے دونوں میں بہت حکمت چھپا رکھی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ زمین کا آخری حصہ ہے آنکھیں، جہاں انسان آ کر ڈوبتا ہے۔ ہزار فاصلے جی کر تمام شب ایک مختصر سی رات کو مدت بنا دی۔
جو جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والے کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ ایک آدمی رنگین سا گناہ گار تھا، ایک دن بیٹھے بٹھائے نیک ہو گیا۔ اس سے پوچھا، تو کل تک بڑا رنگین مزاج تھا، آج نیک ہو گیا، بات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے پیر مل گیا۔ پوچھا، تجھے پیر مل گیا؟ کیسے؟ کہتا ہے، پیر بھی کامل مل گیا۔ میں نے توبہ کر لی۔ پوچھا گیا، کون مل گیا؟ کہتا ہے، میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹی کا پیدا ہونا اسے گناہ سے بچا گیا۔ خود کو باوضو کیا تیرے تصور سے پہلے، میں نے اس درجے تیرے عشق کو باوضو رکھا۔ فقیر عشق ہوں، ایک در سے لگا بیٹھا ہوں، بھکاری ہوتا تو در بدر پڑا ملتا۔ تیرا محبوب دم عیسیٰ کا معجزہ رکھنے والا بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وہ تجھ میں درد ہی نہیں دیکھتا تو دوا وہ کس کی کرے؟ کبھی اشک میں کبھی لہجے میں روا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے مگر بے زباں ہوتا ہے۔ مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابلیس، غافل ہے مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا ہی کو کرتے ہیں۔ لوگ بھوکے ہیں بہت اور نوالے کم ہیں، زندگی تیرے چراغوں میں اجالے کم ہیں۔ مجھ میں ایسا بھی کوئی رہتا ہے جس سے میری ذرا نہیں بنتی۔ قید مسلک کی نہیں، شرط عقیدے کی نہیں، جانے کس وقت وہ کس دل میں محبت رکھ دے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ خدایا ہماری آبرو کو غنا کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر اور تنگ دستی سے ہماری منزلت کو نظروں سے نہ گرا۔ دل کعبہ اعظم ہے، اسے تمام بتوں سے خالی کر دے۔ یہ بیت المقدس ہے، اسے بت گروں کا گھر نہ بنا۔ اس قدر پرسکون ہوتی ہے تیری ذات سے محبت ہے اللہ، نہ بے وفائی کا کوئی ڈر، نہ جدائی کا کوئی خوف۔ ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونی چاہیے۔ بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں پر کمال وہ کرتے ہیں جو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بدلہ لینا کمال نہیں بلکہ حسن سلوک سے رشتہ نبھانا کمال ہے۔ کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، وہ تمہارے پاس آیا کیونکہ اللہ تمہیں اس قابل سمجھتا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے وہی چیز تمہارے پاس کثیر ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ نہ
تھی جب اپنے حال کی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، پھر جب پڑی اپنے ہی گناہوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی اور برا نہ رہا۔ دکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا، کوئی بکھر گیا تو کوئی مسکرا دیا۔ ہماری نسل سنورتی ہے دیکھ کر ہم کو، سو اپنے آپ کو شفاف تر بھی رکھنا ہے۔ یہ بات ترک تعلق کے بعد سمجھے کہ کسی سے ترک تعلق بھی ایک تعلق ہے۔ حرف حرف سوچیے، لفظ لفظ تولیے، خوب غور کیجیے، پھر زباں کھولیے۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ اس عالم ویراں میں کیا انجمن آ رہی، 2 روز کی محفل ہے 1 عمر کی تنہائی۔ ہمیں پھنسا کے یہاں فاصلوں کی الجھن میں، زمین ضرور کہیں آسماں سے ملتی ہے۔ یہ عشق کا روزہ ہے ذرا سوچ کے رکھیے، اس روزے کی ہوتی نہیں افطار خبردار۔ ایک تیرا ہجر جو بالوں میں سفیدی لایا، ایک تیرا عشق جو سینے میں جمع رہتا ہے۔ خاک ہو جاتا ہے انسان خاک سے بنے انسان کے پیچھے، جانے والوں نے یہ سکھایا ہے آنے والے بھی جانے والے ہیں۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ غم بانٹنے کی چیز نہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کر۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ قربان جاؤ اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق، اور خوشی دیتا ہے اس کی حیثیت سے بڑھ کر۔ ایمان عمل کے بغیر نہیں، عمل یقین کے بغیر نہیں، اور یقین خشوع کے بغیر نہیں ہے۔ کسی نعمت کی ناشکری نہ کر، کیونکہ حقیقت میں ناشکرا پن سب سے بڑا اور گھٹیا قسم کا کفر ہے۔ اتنی عقل تمہارے لیے کافی ہے کہ جو گمراہی کو ہدایت کے راستوں سے الگ کر کے دکھا دے۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ عقل چھوٹی ہو جانے سے زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ بامعنی خاموشی 1000 بہتر ہے بے معنی 1000 لفظوں سے۔ غریب کے ایمان کی اصلاح کی ضرورت نہیں، اس کی غربت دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بیمار آدمی کو کلمہ سنانے کے لیے نہ کہیں، اس کے لیے دوا کا انتظام کریں۔ انسان کو بھولتا کچھ بھی نہیں، مگر کئی بار یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ ہے سرد راتوں سی زیست اپنی، دعا کو میرا لحاف کر دو۔ کبھی کبھار محبت مانگنا بھیک مانگنے کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے کشکول کسی کے سامنے کیا ہو اور وہ آپ کی عزت نفس کو ادھیڑ کر آپ کے ہاتھ میں تھما دے۔ عشق نازک طبع میں شیشے کا ٹکڑا دل ہوا، عالم آتا ہے نظر اس پار سے اس پار کا۔ کہاں ہے پردہ کدھر ہے مخفی،
کب اس کا مکھڑا نقاب میں ہے، قصور اپنی نگاہ کا ہے، وگرنہ وہ کب حجاب میں ہے۔ عقل اور میں تو متفق ہے، مگر ایک دل درمیاں میں رہتا ہے۔ جہاں کہیں پانی روا ہو سبزہ ہوگا، اور جہاں کہیں آنسو روا ہو وہاں رحمت ہوگی۔ مشرک اور کافر نہ بن اور راہ راستی اختیار کر، کہ راہ شریعت کو چھوڑ کر فقیر اور کوئی راستہ نہیں چلتا۔ اللہ ہر شخص کا نصیب ہے، اگر آپ اسے پانے کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ بد نصیب ہیں۔ سورج نیچے آتا ہے تو ستارے اوپر آ جاتے ہیں۔ زندگی انسان کی خواہشوں سے چھوٹی اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنے دلوں کو خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے، اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ رونے سے غم کی گہرائی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ حد سے بڑے جو علم تو ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے۔ فارغ رہتا ہوں لوگ نکما سمجھتے ہیں مجھے، اصل میں مصروف ہوں تیری جستجو میں۔ من تو شدم تو من شدی، ایسا کوئی اعلان ہونا چاہیے۔ نہیں آرزو کوئی باقی، اب تیرا دیدار ہونا چاہیے۔ ایسی ویرانی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، جو کسی عظیم اور بڑے کام کے لیے شروعات اور آغاز ہو۔ کسی فقیر کی باتوں پر تم ہنسا نہ کرو، یہ لوگ وقت سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ عشق صرف خدا کی ذات سے ہوتا ہے۔ جو جیتے جی مٹی نہ بنا وہ مر کے مٹی ہو جائے گا۔ کون جانے کب کہاں پر ختم ہو، زندگی کی داستاں ہے اور ہم۔ راستہ اتنا بھی ویران نہیں دیکھا جاتا، کوئی خوشبو، کوئی جھونکا، کوئی راہی آئے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ ان لوگوں کو رائے دیجیے جو بہرے نہیں، ورنہ آپ کی رائے ضائع ہو جائے گی۔ بادل ہو تو برسو کبھی بے آب زمین پر، خوشبو ہو اگر تم تو بکھر کیوں نہیں جاتے۔ محبت وہ لہجہ، وہ لفظ، وہ رویہ ہے جو کوئی بھول نہیں پاتا۔ اسے اپنا لے، ہمیشہ دلوں میں یاد رہ جائیں گے۔ کام کرنے سے 3 برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے: بوریت، گناہ اور غربت۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ جس کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی واقعے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں؟ اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ تم خاک سے اٹھے ہو کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔
محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے عزت کی، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ ہمیں خدا سے محبت نہیں سکھائی گئی، ہوس بہشت کی، دوزخ کا ڈر ابھارا گیا۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپاہج وہ ہے جو اللہ کے راستے پر نہیں چلا، اندھا وہ ہے جس نے رب کو اپنے آپ میں نہ دیکھا، گونگا وہ ہے جس نے اللہ سے اللہ ہی کو نہ مانگا، بہرا وہ ہے جس نے سنا ہی نہ کہ اللہ اس کے نفسوں میں موجود ہے۔ فضول محبتیں کھا گئیں جوان نسلوں کو، اب یہ عیدوں پر خوش نہیں ہوتے۔ آپ اپنے پیاروں کی غیر موجودگی میں یتیم ہی رہیں گے، پھر چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آنسو گر جاتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ شاخ کے پتوں کی طرح ایک دن ہم نے بھی جھڑ جانا ہے، بچھڑ جانا ہے۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ کہنے سے برا میرا برا کچھ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں ان کا بھی بھلا کچھ نہیں ہوتا۔ شمس عشق یار طلوع ہوا جب سے، دنیا میری نگاہ میں غروب ہو گئی۔ سب سے پرامن واقعہ یہ ہے کہ آدمی آدمی کو بھول گیا۔ ہر رات سوچنا کہ رہائی قریب ہے، ہر صبح اپنے پاؤں میں زنجیر دیکھنا۔ بزم میں چپکے کیوں بیٹھے ہو، کچھ تو بیاں حالات کرو، سننے والے دل رکھتے ہیں، کھل کے دل کی بات کرو۔ رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جو پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جب وہ نظر ہی نظر والوں کی نظر سے آتا ہے، پھر یقین والوں پر یقین کر لینا ہی ایمان ہے۔ فقیر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ، بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ اجنبیت یہ ہے کہ آپ کو اس دروازے پر دستک دینا پڑے جس کی کنجیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہو۔ دکھ نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اس نے ہمیں ہر چیز سے خالی کر دیا۔ غلط دروازے زیادہ دیر کھلے رہے تو کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں۔ خدا سے اس لیے بولا، بہت پریشان ہوں۔ بہت پریشان کا مطلب خدا ہی جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں تلاش کرنے پر سب سے معتبر، قیمتی اور نایاب چیز جو دریافت ہوئی وہ اللہ کی محبت ہے۔ میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے، بڑا ہوگا مجھ پر تیرا کرم، تو محبتوں سے نواز دے۔ جو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے اوجھل، اس دکھاوے کی ہر ایک شان سے ڈر لگتا ہے۔ بس یہی سوچ کے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر، در بدر ہونے کے بعد ایک یہی در بجتا ہے۔ عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس، تو اسے جب ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ انسان کی سوچ عاجز ہے، اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ دل جو آگاہ راز ہو جائے، ہر حقیقت مجاز ہو جائے،
شراب عیش میسر ہوئی جسے ایک شب، پھر اس کو روز قیامت تک خمار رہا۔ دور سے گونجتے ہیں سناٹے، جیسے ہم کو پکارتا ہے کوئی۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ پہلا پتھر یاد ہمیشہ رہتا ہے، دکھ سے دل آباد ہمیشہ رہتا ہے۔ جسے تو مجاز میں عشق سمجھتا ہے، اس سے دھوکہ کھا چکے تو سمجھ لے کہ تو عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کے 70 درجات ہیں۔ اس کا پہلا یعنی ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ اپنا سر کاٹ کر محبوب کے قدموں میں رکھنا۔ نماز معراج ہے کہ اس میں دیدار خدا ہے۔ یہی ہے حاصل الفت، یہی ہے معنی عشق۔ نیاز مند رہوں میں، وہ بے نیاز رہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ خدارا لوگوں کو جینے دیں، وہ ایک دن خود ہی مر جائیں گے۔ کسی کا سکون برباد کرنے کا کوئی ازالہ نہیں، اگر اس نے معاف نہ کیا تو پھر کوئی کفارہ نہیں، کوئی معافی نہیں، اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ کسی کے پاس علم ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تقسیم کر دینا چاہیے ایک ایک حرف۔ لفظوں کے اتفاق میں بدلاؤ کر کے دیکھ، تو دیکھ کے مت مسکرا، بس مسکرا کر دیکھ۔ اگر ہم جان بوجھ کر کسی کا دل دکھاتے ہیں، اگر دانستہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو عبادت نمازیں کس کام کی؟ خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ ایک وہی مست باخبر نکلا جس کو کہتے تھے سب خراب خراب، رند بخشے گئے قیامت میں، شیخ کہتا رہا حساب حساب۔ سنو ایک بات کہنی ہے، محبت کرنے نکلے ہو تو اتنا ذہن میں رکھنا، فنا کی بات نہ سننا، صلے کی آس نہ رکھنا۔ خدا سے اجر نہ مانگو کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگ۔ صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ اپنی ذات کی حقیقت اور کائنات کی تخلیقات پر غور کرنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آزاد کر ہمارے نفس کی خواہشوں سے۔ عشق ہی انسان کو شہرت کے روحانی سفر پر گامزن کر کے آگے لے جاتا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ محبت خاموش بھی، چیخ بھی، نغمہ بھی، نعرہ بھی، یہ ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ۔ ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بے چین سا، اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے۔ انسان اچھا کب ہوتا ہے
جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے، اور برا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہماری جماعت اور ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی ہماری روح کا نکھار ہے۔ ذکر الہی جو نہ کریں تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں، ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے۔ ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں اور زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے؟ شیر جس عمر میں بھی ہو، شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے، لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں
جو دکھتے تو نہیں ہیں مگر ان میں تکلیف زندگی بھر رہتی ہے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر ملا۔ خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ مومن ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ، معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کر۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے، جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کر ماں ہی کو پکارتا ہے۔ دل سے ہر وقت کوئی کہتا ہے میں نہیں تجھ سے جدا، غور سے سن۔ اہل جہاں کو کہا خبر کہ کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہا تم ہی تو ہو، اصل میں یہی راز ہے۔ دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ والدین پر بھی اتنا ہی یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ جو لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کا دل زخمی ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خیر خواہ لوگوں کو کم اور خواہ مخواہ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے کچھ ایسی غلط چیز چن لیتے ہیں کہ ان کی ساری عمر روگ بن جاتی ہے۔ دکھ کی گنتی جانتا ہوں، میں نعمتوں کی گنتی نہیں جانتا۔ میں ناشکرا ہوں، میرے مالک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نعمتوں کو گننا جان لیں۔ شکوے نہ کریں، اس کے فیصلے کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میری خوشیوں کا مرکز ہے تیری بے انتہا محبت۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ تعلقات کو بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں مگر نبھانے والے بہت کم۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں دنیا کو قریب سے۔ اس کے جانے کے بعد بھید کھلا، وہ مسافر تھا راستہ تھا میں۔ ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آہ کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ دیکھتے ہیں تو ہزاروں ہمارے اپنے ہیں مگر سوچتے ہیں تو وہی عالم تنہائی ہے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم
نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، آنکھیں نہیں رہی کہ تماشا نہیں رہا۔ سورج کیسے اور کہاں سے نکلے گا؟ ان سے پوچھو جنہوں نے رات گزاری ہے۔ دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود دعا نکلے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطی ہو اور عزت کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں قید لگتی ہیں اصل میں ہماری محافظ ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونا رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور پھر انہیں خودکشی سکھا دو۔ دوست بھی کبھی آپ کا دل توڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو۔ مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نعمت سے بغاوت زوال بنتی ہے اور استغفار کا سفر عروج بنتا ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ آپ جسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو۔ جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جانے والا دل ایسا دل ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے۔ زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے، بس عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔
انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تھوڑی خاموشی بہت سارے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ دوا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے، یا پھر ایسا ہے میرا زخم بھی گہرا ہوگا۔ یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ، کوئی انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کر، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتی ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا جس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔